بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ آج میں آفس سے 2 گھنٹے پہلے آف لے کے آ گئی تھی گھر، اور ہسبینڈ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو راستے میں کچھ فروٹس اور فروٹس بالکل ختم ہوئے ہوئے تھے، وہ ہم نے لینے تھے، اور کچھ سبزیاں تھیں 2 3 وہ لینے والی تھیں، وہ لیں اور پھر ہم گھر آئے۔ اور ہسبینڈ نے اب مجھے ڈراپ کر کے آفس چلے جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے فروٹ چاٹ بنا لیں تاکہ میں وہ کھاتا ہوا جاؤں، اور پھر شام تک کھانے کے لیے ویٹ کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جائے۔ تو بس پھر میں جلدی سے فروٹ چاٹ بنانے میں لگ گئی تھی، اور ہسبینڈ باقی جو ہے انار نکالنا وہ مجھے سب سے مشکل کام لگتا ہے، وہ میں 99.9% اپنے ہسبینڈ سے ہی نکلواتی ہوں۔ جب بھی آتے ہیں مینس جو 3 انار آئیں، 4 آئیں، 2 آئیں، تو وہ میں ان سے نکلوا کے اسی ٹائم رکھ لیتی ہوتی ہوں، تاکہ پھر فروٹ چاٹ بنے یا بچوں نے یا ہم میں سے کسی نے الگ کھانے ہوں تو وہ پھر نکال لے پلیٹ میں اور کھا لے۔ تو یہ انار والا کام میں ہسبینڈ سے کرواتی ہوں۔ ویسے بھی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہیں ہر میٹر میں، بچوں کا میٹر ہو، گھر کے کسی کام کا میٹر ہو، کوکنگ کا میٹر ہو، ہر میٹر میں وہ جتنی ہو سکے میری ہیلپ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ اسپیشلی جب سے میری جاب ہوئی ہے، ان کی 100% ٹرائی ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی اس کو ریلیکس کر سکوں کر لوں۔ جس ٹائم میں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہ بچوں کو 100% دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ جلدی سے اپنے گھر کے کام نپٹا لے اور بعد میں اس کو بھی ریسٹ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، ہر لڑکی کو اچھا شوہر دے، اچھا لائف پارٹنر دے، کیونکہ ہم لڑکیوں کی زندگی 100% اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ اگر تو ہمیں لائف پارٹنر اچھا مل جائے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، لائف پارٹنر اچھا مل جائے تو زندگی بن جاتی ہے، اگر نہ اچھا ملے تو آپ کی ساری زندگی برباد۔ تو جو بھی لڑکیاں ان میرڈ اگر کوئی گرلز ہیں میرا لوگ دیکھ رہی ہیں تو اپنے دعاؤں میں پیسے والا شوہر مانگنے کی بجائے اچھا شوہر مانگیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ اچھا بھی ہو، بس اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگا کریں، اور اچھا انسان مانگا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے انسان سے ملا دے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ باقی پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، وہ جتنا نصیب میں لکھا ہو ہمارے پاس خود چل کے اس پیسے نے آنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کا ذریعہ، اس کا وسیلہ رب نے کسی نہ کسی طریقے سے بنا ہی دینا ہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی ہوگی ایموشنل بات تو اب ہسبینڈ نے اور میں نے فروٹ چاٹ کھائی، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد میں نے چھوٹی بیٹی کو سلایا، کیونکہ وہ رونا سٹارٹ ہو گئی تھی، اس کو نیند آ رہی تھی، اور اس کو سلانے کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ جو چیزیں سمیٹنے والی تھیں وہ میں نے سمیٹی، اور برتن دھونے کے لیے میں نے اکٹھے کر دیے، کیونکہ وہ ہیلپر آ کے اس نے ہی دھونے تھے۔ میں جب سے میری جاب ہوئی ہے تو دوپہر کے برتن سارے وہی آ کے دھوتی ہے، دوپہر کے بھی مینس آ کے جو میں کوکنگ وغیرہ کروں وہ بھی وہی آ کے دھوتی ہے شام کو 5 بجے، اور صبح ناشتے کے بھی میرے پاس اتنا صبح ٹائم نہیں ہوتا کہ ریڈی ہو کے ناشتہ کروا کے اور پھر آفس جانے سے پہلے میں برتن بھی دھو کے جاؤں۔ باقی میری میکسیمم ٹرائی ہوتی ہے جتنا بھی گھر سمیٹ سکوں میں سمیٹ دوں، لیکن برتن دھونے والے وہ پھر نہیں دھوئے جاتے، وہ شام کو ہی دھلتے ہیں۔ آکورڈ تو مجھے خود بہت فیل ہوتا ہے کہ صبح کے برتن پڑے ہوئے شام کو دھل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چانس بھی نہیں ہے۔ اگر میں برتن دھونے میں لگ جاؤں تو آدھا پونا گھنٹہ اسی میں ویسٹ ہو جائے، اور پھر میں آفس سے روز لیٹ ہوا کروں۔ تو بس پھر کچھ چیزوں پہ کمپرومائزز کرنے ہی پڑتے ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں بہتر کرنی ہے تو۔ لائف اسی طرح چلتی ہے، پرفیکٹ اور اسموتھ لائف ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، اور بس اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کی ذات کا، کیونکہ جتنا وہ رب خود کہتا ہے کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ دوں گا، اور یہ میری 100% آزمائی ہوئی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں نے اپنی ماں سے بہت کچھ اچھا سیکھا ہے، لیکن اس میں سب سے جو اچھی بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس کم ہے چاہے زیادہ ہے، آپ شکر ادا کریں۔ کم پہ جتنا شکر ادا کریں گے نا وہ رب اتنا ہی آپ سے راضی اور خوش ہوگا، اور آپ کو اتنا ہی وہ نوازے گا پھر۔ تو اگر ہم 3 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہمارے سر پہ چھت ہے، ہمارے بچے صحت مند ہیں، لائف پارٹنر اچھا ہے، تھوڑے سے پیسے اگر کم ہیں ابھی تو کیا ہو گیا، تھوڑی سی اگر کسی چیز پہ ہمیں کسی خواہش پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے تو کیا ہو گیا یار، کچھ نہیں ہوتا۔
इतने छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ से लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने दिमाग को समझाने की बात है। और अगर हम अपने माइंड को सही इंसानी रास्ते पे ले आएंगे ना, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी की 90% मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि मीन्स हर चीज़ के लिए अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं अपनी छोटी बेटी को सुला के फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मेरा दिल था कि चलो रेस्ट नहीं कर सकती तो 10 मिनट सुकून से बैठ के चाय ही इंजॉय कर लूँ, लेकिन मैंने टाइम नोट किया था 7 मिनट में मैंने ये केक भी खाया और चाय भी पी। और बड़ी बेटी को कार्टून लगा के दिए। आजकल उसके मैंने कार्टून्स काफ़ी कम किए हुए हैं। मैं कम से कम 20 मिनट और मैक्सिमम भी आधे घंटे से ज़्यादा मीन्स उसको कार्टून नहीं दिन में लगा के देती। वो भी हफ्ते में 3-4 दिन लगते हैं और बाकी 3-4 दिन उसका छुट्टी ही होती है। मीन्स वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अपने साथ ही किसी ना किसी काम में बिज़ी रखूं और उसको कार्टून्स की तरफ ध्यान कम ही जाए। अब देखें, मैंने चाय पी और उसके बाद मैं सेहन से कपड़े उतार के लेके आई जो मैंने कल शाम को फैलाए थे। मैं सुबह फिर नहीं उतारती होती क्योंकि अब सर्दियां हैं तो वो सुबह ठंडे ठंडे से फील हो रहे होते हैं, इसलिए फिर सारा दिन उनको धूप लग जाती है और शाम को ऑफिस से वापस आके फिर उनको उतारती होती हूँ। और उसी टाइम अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं समेट लेती हूँ, इनकी अपनी जगह पे रख देती हूँ, सबकी अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अगर टाइम ना हो, ना निकाल सकूँ, तो फिर रात को बच्चों को सुलाने के बाद, सोने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले, नमाज़ पढ़ने के बाद ईशा की, जब भी मेरा टाइम मिले तो मैं ये सारी मेरी कोशिश होती है कि इनको अपनी जगह पे रख के फिर ही सोऊं, रात को अपने काम समेट के ही लेटूं। अगर नहीं कभी कर सकूं, थकी हुई हूँ, या बच्चे कई दफ़ा ऐसा होता है कि सोते हुए रोना शुरू कर देते हैं, बार बार उठ रहे होते हैं, स्पेशली मेरी छोटी बेटी जो भी 10 मंथ की है, तो फिर मुझे उसके साथ लेटना पड़ता है। मम्मा लेट जाए साथ तो फिर उसको तसल्ली हो जाती है कि मम्मा अब मेरे पास आ गई हैं। ना लेटी हूँ तो फिर वो बार बार उठ रही होती है हर आधे घंटे के बाद। तो इस तरह जिस दिन वो ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दे, मैं कभी ना रात को अपना काम समेट सकूँ, तो फिर सुबह मैं नमाज़ के लिए 15 मिनट पहले उठ जाती हूँ और ये काम फिर मैं नमाज़ के बाद कर लेती हूँ। तो बस रूटीन इसी तरह ही है। जॉब के साथ रूटीन हेक्टिक तो हो गई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का, उसने रोज़ी का एक और वसीला बना दिया है जिससे कुछ और इंसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी कर सके। पहले मन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, मीन्स मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा काम कब किया करूं। बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरा मंथ एंड होने वाला है तो अब मुझे काफ़ी हद तक कामों की समझ आना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हद तक रूटीन की समझ आ चुकी है कि जॉब के साथ मैं अपने घर के काम कैसे मैनेज करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे मैनेज करना अपने घर के काम आ जाएंगे, मीन्स जब मुझे फ़ील होगा कि मेरी रूटीन हाँ जी अब बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो चुकी है, मुझे हर चीज़ की समझ आ चुकी है, तो फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रूटीन भी शेयर करूँगी कि आप जॉब के साथ अपने काम परफेक्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत हद तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी कमियां हैं मेरे अंदर जो जिनको मैं कवर करने की ट्राई कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो हस्बैंड की सारी चीज़ें मैंने उनकी जगह पे रख दी, बच्चों की उनकी जगह पे रख दी, और मैं आप लोगों को हस्बैंड की कवर दिखा रही थी कि मैंने उनकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, जिसकी वजह से उनको भी चीज़ें यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। उनको हर चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ता, अपनी हर चीज़ का उनको पता है मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। उसके लिए मुझे भी बार बार तंग नहीं होना पड़ता कि हस्बैंड कोई चीज़ मांग रहे हैं और मैं काम छोड़ के भाग रही हूँ, उनको उनकी चीज़ें ढूंढ के दे रही हूँ। ऐसे बहुत आसानी हो जाती है। और ये मैं आप लोगों से अपना वार्डरोब एरिया शेयर कर रही हूँ। हमारे जो मेन बेडरूम है जहाँ हम सोते हैं, मीन सारा दिन ये वाला रूम हमारा 80% घर में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये वाला रूम। तो यहाँ पे एक वार्डरोब एरिया अलग से थोड़ा सा बना हुआ है। तो ये वाला मैंने थोड़ा सा सेट किया है क्योंकि यहाँ पे ये एक थोड़ा सा साइड पे पड़ जाता है, तो यहाँ पे खड़े होके हस्बैंड भी और मैं भी कपड़े चेंज किया करते थे। तो हमारी बेटी ने भी देखा कि मम्मा और पापा अलग से एक साइड पे जाके कपड़े चेंज करते हैं, तो उसने भी वो काम शुरू किया। उसने भी जब कपड़े चेंज करने लगना उस साइड पे जाके तो उसने भी आवाज़ लगानी, कोई इधर नहीं आए, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। जैसे मैं या उसके बाबा आवाज़ लगाते होते थे अक्सर कि कोई यहाँ पे नहीं आए, मैं ये एरिया यूज़ कर रही हूँ।
تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ اب وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے تو وہ بھی اب سائڈ پہ ہی کپڑے چینج کیا کرے، تو ایسے اس کی بھی ہیبٹ ایک اچھی سی بن جائے گی۔ تو میں نے اس کے اسپیشلی اپنی بیٹی کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کارپیٹ کا ٹکڑا لے کے آئی، بہت ریزنیبل پرائس پہ مجھے مل گیا تھا، تو یہ میں نے یہاں پہ بچھایا۔ اور یہ جو آپ کو وائٹ پارٹیکل سے نظر آ رہے ہیں، یہ کیونکہ واش روم کے ساتھ والی دیوار میں تھوڑی سی جو نمی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ دیواریں بھی واش روم کے ساتھ والی خراب رہتی ہیں اکثر گھروں میں، میکسیمم گھروں میں۔ تو بس یہ واش روم کے ساتھ دیوار ہے اور اس وجہ سے وہ روز یہ ہلکا سا پینٹ یہاں پہ گر جاتا ہے، جو کہ روز صفائی کے ساتھ پھر صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس جگہ کی صفائی کبھی مجھے لگے کہ مجھے خود کرنی چاہیے تو میں خود کرتی ہوں، کیونکہ برش کے ساتھ یہاں پہ کارپیٹ پہ زیادہ اچھے سے صفائی ہوتی ہے، اور یہاں پہ پھر کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میری میکسیمم ٹرائی ہوتی ہے کہ میں ہی کوئی 5 منٹ نکال کے اس جگہ کی صفائی کر لوں۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک کرٹن بھی لگایا ہے تاکہ کرٹن آگے کر کے بالکل ایک پرائیویٹ سی چھوٹی سی جگہ بن جائے، اور کمفرٹیبلی کسی نے بھی کپڑے چینج کرنے ہوں، اسپیشلی ہماری بیٹی نے، کیونکہ ہم تو بڑے ہیں اور کھڑے ہو کے کر لیتے تھے، لیکن وہ نیچے بیٹھ کے کرتی تھی اور وہ پھر فرش پہ بیٹھ کے کرتی تھی، مجھے نہیں صحیح لگتا تھا کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے کپڑے چینج کرے، تو اس وجہ سے بھی میں نے اس کے لیے اسپیشلی یہ کام کیا ہے۔ اس جگہ پہ ایک میں نے پیارا سا اسٹول بھی دیکھا ہوا ہے، بس وہ کسی وجہ سے ہم لوگ مارکیٹ، اب بہت مصروفیت آج کل چل رہی ہے، نہیں چکر لگ رہا، تو اس وجہ سے وہ نہیں لایا گیا۔ اسٹول لے کے آنا ہے تاکہ وہاں پہ بیٹھ کے جس نے بھی کپڑے چینج کرنے ہوں وہ کر سکے۔ تو ایک پیارا سا ہم نے وارڈروب ایریا بنایا ہے ایک کیوٹ سا، جہاں پہ ہم لوگ کپڑے چینج کر سکیں، تو وہ میں نے کہا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے کچن کا ایک چھوٹا سا کلپ بنایا، کیونکہ میں کھانا بنا رہی تھی اس ٹائم، یہ تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، اور اس ٹائم تک ہیلپرز آ کے کام کر کے جا چکی تھیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتی ہوتی، کیونکہ مجھے آکورڈ سا فیل ہوتا ہے کہ میں ان کو ویڈیو میں لے کے آؤں، یا اگر وہ خود برا فیل نہ کریں کہ باجی ہماری ویڈیو بنا رہی ہیں کام کرتے ہوئے کی، تو اس وجہ سے پھر میں ان کے سامنے اوائڈ ہی کرتی ہوں، اور ان کو سارا ان سے کام وغیرہ کروا کے، اور پھر میں نے کھانا شانا بنایا، بلکہ کھانا شانا ان کے ہوتے ہی رکھ دیا تھا، کھانا ریڈی تھا، اور ہسبینڈ ابھی تھوڑے سے لیٹ تھے تو میں اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اگر تو ہسبینڈ کھانا بناتے ہی آ جائیں، یا ان سے میں کال کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کب آ رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چلے کہ وہ تھوڑا لیٹ ہے تو پھر میں پہلے پڑھا لیتی ہوں، ادروائز پھر میں کھانا کھانے کے بعد ہسبینڈ چھوٹی بیٹی کو دیکھ لیتے ہیں، یا کبھی وہ سو جاتی ہے تو پھر میں بڑی بیٹی کو بیٹھ کر ہوم ورک کروا دیتی ہوں، اور اس کو اسکول ورک سارا پڑھا دیتی ہوتی ہوں، جو بھی اس کو پڑھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہسبینڈ، میں بیٹی کو بھی پڑھا کے فری ہو چکی تھی، تو ہسبینڈ ابھی لیٹ تھے، آج آفس میں کوئی چائنا سے شپمنٹ وغیرہ آئی تھی، اس لیے وہ تھوڑا لیٹ تھے، تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے ہم ماں بیٹیاں۔ اور پھر یہ کرٹن کل ہی لے کے آئے تھے ہم لوگ اس جگہ کے لیے، تو یہ لمبا تھا، تو ہسبینڈ صبح کپڑے چینج کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، میرے یا تمہارے تو پردہ بھی پھٹے گا اور ہمیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو نا سیٹ کر دیں۔ میرے مائنڈ میں تو تھا کہ میں سیٹ کروں گی، لیکن پھر آج ٹائم مل گیا، موقع مل گیا، تو میں نے کہا کہ چلو آج ابھی تھوڑا ٹائم ہے ان کے آنے میں، تو میں یہ کام بھی کر ہی دوں اس کو ویکینڈ پہ چھوڑنے کی بجائے۔ تو بس اب میں بیٹھی اس کو ترپائی کر رہی ہوں تاکہ یہ پردہ بھی سیٹ ہو جائے، اور ترپائی کے لیے مجھے سیم کلر کا دھاگا نہیں ملا، کیونکہ میں کپڑے وغیرہ سلائی نہیں کرتی، بس 2-4 کلر کے دھاگے ہیں میرے پاس، اس میں سے ریڈ کلر مجھے لگا کہ یہ زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ ترپائی کرتے ہوئے ویلوٹ کا کپڑا ہے تو اس میں نظر تو آنا نہیں تھا دھاگا، اس وجہ سے ریڈ کلر بھی چل گیا، اگر نظر آنا ہوتا تو پھر مجھے ایک دن اور ویٹ کرنا پڑنا تھا، اور اس کلر کی نلکی منگوانی پڑنی تھی، لیکن یہ شکر ہے کہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اندر کی طرف ساری سلائی تھی تو وہ دھاگا چل گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا کھانا کھانے کے بعد کا ٹائم ہے، میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سلا دیا تھا، اور ہسبینڈ ابھی جاگ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں تھوڑا سا کچن صاف کر لوں، اور اس کے بعد پھر میں چائے بنا کے لاتی ہوں، روز ڈیلی ہماری یہی روٹین ہے، بچوں کو سلانے کے بعد پھر میں کچن وغیرہ اپنا صاف کرتی ہوتی ہوں اپنے حساب سے،
اور اس کے بعد پھر ہم چائے بنا کر ہم میاں بیوی تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے ہیں، اور اپنے دل کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور سارے اپنے گھر کی بھی، بزنس کی بھی، جو بھی ہمارے آپس میں ڈسکشن کرنے والی ہوتی ہے وہ ہم ہسبینڈ وائف پھر رات کو لیٹ نائٹ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور یہی روٹین ہوتی ہے ہر عورت کی، ہر گھر کی۔ تو کبھی بچے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھ جاتے ہیں سو کے، اور پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یا ان کو دوبارہ سلانا پڑتا ہے، اس دن ہم چائے بس ایسے ہی پیتے ہیں بھاگم بھاگ میں، لیکن زیادہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو سلا کے سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی جائیں اور چائے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ تو بس یہی کوشش کرنی چاہیے۔ بچے ابھی جب چھوٹے ہوں تب آئی نو زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور ٹائم نکالنا بھی بہت ٹف ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے کسی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی ہو، وہ ٹاپک کسی چیز سے بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے، فیملی سے ریلیٹ، گھر سے ریلیٹ، بزنس سے ریلیٹ، یا جاب سے ریلیٹ، مینس کسی بھی کوئی بھی کسی قسم کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بٹ اس دن بچے بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے نہیں سونا اور آج ہم نے آپ کو تنگ ہی تنگ کرنا ہے۔ بس اسی طرح روٹین چلتی ہے، اوپر نیچے، کبھی ہماری مرضی کے مطابق، کبھی ہماری مرضی کے خلاف۔ تو اب میں سارے کچن کا کام وغیرہ سمیٹنے کے بعد ابھی دیکھیں چھوٹی بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، میڈم ایک دفعہ سونے کے بعد، ہسبینڈ نے بھی ابھی آفس سے آ کے چینج نہیں کیا تھا، اور ان کی کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، وہاں بزی ہو گئے۔ اتنی دیر میں میں نے کچن کا جو برتن وغیرہ دھونے والے تھے، صفائی وغیرہ کرنے والی تھی، وہ کر لی، اور پھر انہوں نے چھوٹی کو اٹھایا اور کہتے کہ آپ چلیں سبزی بنا رہی ہیں تو آپ یہ بنا لیں، میں چائے بنا لیتا ہوں۔ تو یہی بس رشتے کی خوبصورتی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی، کہ جب ہسبینڈ کے پاس کم پیسہ ہو یا ہسبینڈ ہمارے اوپر اتنا نہ لٹا سکے، تو ہم ان پہ غصہ کرنے کی بجائے، ان سے الجھنے کی بجائے، اور ان سے بدتمیزیاں کرنے کی بجائے ہمیں ان کا ساتھ دے کے ہمیشہ چلنا چاہیے۔ تھوڑے دن کمپرومائز کے بھی آ جاتے ہیں، تھوڑے دن اچھے بھی آ جاتے ہیں، زیادہ دن بلکہ الحمدللہ اچھے آ جاتے ہیں۔ تو بس اسی طرح ہمیں چلنا چاہیے جیسے ہسبینڈ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں جو ایگس وغیرہ لے کے آئی تھی وہ سمیٹے، اور جو چیزیں لے کے آئی تھی وہ سمیٹی، اور یہ میں آپ لوگوں کو ڈبہ دکھا رہی تھی۔ ایک دن میں چولہے کے پاس رکھ کے کام کر رہی تھی اور یہ ڈبہ پگھل گیا کیونکہ پلاسٹک کا تھا، تو اب میں اس کو ایگس رکھنے کے لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ سردیوں میں فریج کی ضرورت نہیں پڑتی، باہر ہی ایگس پڑے ہوتے ہیں، اور وہیں سے یوز ڈیلی بیسس پہ زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے فریج میں نہیں رکھتی، اور اس کو روم میں نارمل ٹیمپریچر پہ ہی رکھتی ہوں تاکہ یہ جلدی بوائل اچھے ہو جائیں، کیونکہ فریج سے رکھے ہوئے اچھے بوائل نہیں ہوتے، یا تو فریج سے نکال کے ہم 10-15 منٹ روم ٹیمپریچر پہ ان کو لے کے آئیں پھر بوائل کریں تو ان کا چھلکا صحیح سے اترتا ہے، ادروائز ٹھنڈے انڈے بوائل کر کے ان کا چھلکا صحیح سے نہیں اترتا۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا سنیک کارنر ہے، یہاں پہ کیک رس پڑے ہوئے ہیں، بس ڈفرینٹ چیزیں، کبھی کوئی پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی، یہ نمک پارے ہیں جو خود میں نے گھر میں بنائے تھے، اور کچھ جو بیسن کی بوندیاں ہوتی ہیں وہ میں نے بنائی تھی۔ بس یہ کارنر ہمارا اسی طرح سنیکس کے ساتھ فل ہوتا ہے، کچھ ہوم میڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مارکیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ رات کو تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں کچن صاف کر کے اپنے سارے کام نپٹا کے ناشتے کی تیاری کر کے سبزیاں وغیرہ کے اور سارے کام وغیرہ ختم کر کے اب ہسبینڈ بھی میرا ویٹ کر رہے تھے کہ میں چھوٹی کو پکڑوں، اس کو سلاؤں اور وہ چینج کر کے وہ بھی لیٹیں۔ تو بس اب ہم نماز پڑھ کے پھر سوئیں گے، چھوٹی کو سلائیں گے، اور یہ تھی میری آج کی روٹین۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔